بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش ہوں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا آج کا زیادہ دھیان، کیونکہ حضوری بیٹھک میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی بہت زیادہ آتے ہیں لوڈ، جو درمیانہ طبقہ اور نیچے والا طبقہ اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ایز اے وظائف بتائے جائیں کہ ان کو میکسیمم بینیفٹ ہونا چاہیے. اب آج جو آپ کو وظیفہ یا بتانے لگا نا، یہ بڑا ہی پاورفل قسم کا وظیفہ ہے. اور اس سے کیا ہوگا، آپ کے کاروبار اور آپ کی جتنی بھی تنگ دستی ہے، جس قسم کی بھی ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ چیز ایسی بتانے لگا ہوں آپ کو، میں نے کہا نا پاورفل قسم کا وظیفہ، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ہے. اب ایک یا میں بات کروں، کافی عرصہ پہلے میں نے آپ کو اپنا جہاں حضوری بیٹھک ہم بیٹھتے ہیں وہاں کا ہم نے ایک کہا تھا کہ ہم 20-25 سال سے لوگوں کو کوئی پوچھتا ہے تو ایک ہی وظائف بتاتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ وظیفہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں شاید 4-5 مہینے پہلے، لیکن آپ تھوڑا سا ریفریش آپ کو کر دوں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ جو بھی کام آپ کیا کریں نا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، جس تاکہ اس میں برکت پڑے. اور کوشش کریں کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہی یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. حدیث میں بھی ہے ایک کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ ہماری اپنی کتاب کو دیکھ لیں، قرآن پاک، وہ بھی کس سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. تو حضور بھی فرماتے ہیں کہ ہر اپنا جو بھی، اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جو بہت ہی سینسٹیو ہو یا بڑا امپورٹنٹ آپ کے نزدیک ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے بغیر کبھی شروع نہ کریں. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بھی اپنی روٹین آئیں. ہم جلدی میں آفس سے آئے یا کہیں اور سے آئے، آتے ہی گھر والوں کو کہا جی بھوک لگی ہے، کھانا ہے، فر کھا لیا. نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لقمہ منہ میں ڈالیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں بہت برکت پڑے گی. اب ہم آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف. اب وظیفہ یہ ہے، اب یہ آپ کو صرف چھوٹے چھوٹے وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بڑے وظائف میں نے جب بھی بتائے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ لوگ اس میں نہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے، اور بس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس وہ جو پڑھنا ہے ہمیں وہ پتہ لگ جائے تو ہم کریں. حالانکہ تھوڑا سا بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا پتہ لگ جائے، تھوڑا سا انٹرسٹ اس میں پیدا ہو آپ کے، تو آپ اس کو پڑھیں. تو اب یہ جو وظیفہ ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا رحمان اور یا رحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی. اور اس کو بڑے یقین سے آپ نے پڑھنا ہے. یہ جو آیت الکرسی، میں نے تو کہہ دیا آیت الکرسی پڑھنی ہے، لیکن اس کا ایک جو لفظ ہے نا وہ موتیوں کے برابر ہے. بلکہ قرآن پاک کا ہر لفظ ہی موتیوں کے برابر ہے. لیکن میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہر قرآن پاک کی ہر صورت کا ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے. اور اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو ایک لفظ ہے وہ موتی کی طرح ہے. اس لیے آپ اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ ٹائم ملے تو اس کو ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیں. اب اگر آپ میری رائے لیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو وظیفہ آج میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی کر لیا کریں، تاکہ آپ کے تھوڑا سا مسئلے حل ہوں، آپ کی تھوڑی زندگی خوشحال بھی ہو. جب خوشحال ہوگی تو خوشگوار بھی ہوگی. تو اس لیے آپ نے اس وظائف کو لازمی کرنا ہے. اور جب یہ سارا کر لیں، اور اس کے بعد پھر میں ایک ہی چیز کہتا ہوتا ہوں کہ 5 وقت کی اگر نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ جو وظائف، میرے نہیں کسی کے بھی، جو بھی آپ حضوری بیٹھے کرتے ہیں اور بھی جو بھی آپ وظائف کرتے ہیں، اس میں ایک پار آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ نماز بھی پڑھیں. مسجد میں جا کے پڑھ لیں گے تو بہت ہی اچھا ہے، اور گھر میں پڑھ لیں گے تو وہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں، کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں 5 وقت. تو یہ بڑا ضروری ہے.
اور جب یہ اب پھر دوبارہ میں کسی اور طرف نکل گیا، تو میں آپ کو یہ کہنے لگا تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا کہ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر یا رحمان ہو اور یا رحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آیت الکرسی کو وظیفے کے طور پر پڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ قرآن پاک کی صورت ہے، یہ وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بتائی گئی ہیں، اور بڑا کچھ بتایا گیا ہے، اس لیے آپ اس کو ترجمے سے بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو یہ وہ وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے حالات تھوڑا بہتر کرنے کے لیے، اور اس کی ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ کا نابود و یہ کا نستعین۔